الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے دوستی اور دشمنی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا اور ایک اصول بیان کروں گا کہ دوستی کس طریقے سے کرنا چاہیے اور دشمنی کس انداز سے کرنا چاہیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے اور اس میں بڑا عجیب سبق دیا ہے کہ اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے زرین اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دوست، یعنی ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست سے دھیرے دھیرے محبت کرو، یعنی اعتدال سے کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ دوست کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور مبغوض بن جائے، اور جس شخص سے تمہیں دشمنی اور بغض ہے اس کے ساتھ بغض اور دشمنی بھی دھیرے دھیرے کرو، کیا پتا کہ وہ دشمن کسی دن تمہارا محبوب اور دوست بن جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس حدیث میں یہ عجیب تعلیم ارشاد فرمائیں کہ دوست سے دوستی اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرو، دوستی اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرو، اور جس سے دشمنی ہو تو اس کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی دوستیاں اور محبتیں بھی پائیدار نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی، اور دنیا کی دشمنیاں اور بغض بھی پائیدار نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی باقی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوست دشمنی میں تبدیل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے اعتدال سے آگے بڑھو، اعتدال سے دوستی اور دشمنی کرنا چاہیے۔ ہماری دوستی کا حال، اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص طور پر زرین تعلیم عطا فرمائی جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی دوستی کسی سے ہو جاتی ہے یا کسی سے تعلق ہو جاتا ہے اور محبت ہو جاتی ہے تو اس دوستی اور محبت میں بے دھڑک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پھر ان کو کسی حد کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس جن سے محبت اور تعلق قائم ہو گیا، اب ان کے اندر کوئی بھی عیب نظر نہیں آتا، ان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اب دن رات کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہے، ہر کام ان کے ساتھ ہے، اور دن رات ان کی رفاقت اور صحبت حاصل ہے، اور ان کی تعریف کے گن گائے جا رہے ہیں۔ لیکن اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئی۔ اب وہ دوستی ایسی ٹوٹی کہ اب ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنے کے ارادے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ان کے اندر ایک اچھائی بھی نظر نہیں آتی، بلکہ اب ان کی برائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ انتہا پسندی اور یہ اعتدال سے باہر جانا شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تعلیم دی ہے کہ محبت بھی اعتدال سے کرو، اور اگر بغض دشمنی ہو تو وہ بھی اعتدال سے رکھو۔ کسی بھی چیز کو حد سے آگے نہ بڑھاؤ۔ دوستی کے لائق صرف ایک ذات ہے، یاد رکھو۔ اول تو دوستی اور محبت جس چیز کا نام ہے وہ یہ دنیا کی مخلوق میں حقیقی اور صحیح معنی میں تو ہے ہی نہیں۔ دنیا میں کسی سے بھی دوستی کسی معنی حقیقی دوستی کسی معنی میں ہے ہی نہیں۔ اصل دوستی اور محبت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ دل میں بیٹھانے کے لائق ہے کہ جس کی محبت دل میں گھس جائے وہ تو ایک ہی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی بنایا ہے۔ یہ انہی کی تجلی گاہ ہے، اور انہی کے لیے اللہ نے اپنے ہی لیے بنایا ہے۔ اب اس دل میں کسی اور کو اس طرح بیٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جما لے، یہ کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ دوستی کے لائق تو ایک ہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچے دوست۔ اگر اس کائنات میں کوئی شخص کسی کا سچا دوست ہو سکتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ان جیسی دوستی کر سکتا ہو۔ ہر مرحلے پر آپ کو آزمایا گیا، مگر آپ کھڑے نکلے۔ پہلے دن سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنا وصدقنا کہہ کر ایمان لائے تھے، ساری عمر اس تصدیق اور ایمان میں ذرہ برابر کبھی تردد تنزلی نہیں آیا۔ تو میرے عزیز دوستو، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، یعنی وہ دونوں غار میں تھے تو اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب غار کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے داخل ہوئے تاکہ غار کو صاف فرمائیں، اور غار کے اندر سانپ، بچھو اور زہریلے جانوروں کے جو بل ہیں ان کو بند فرمائیں۔ چنانچہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کاٹ کر ان سوراخوں کو بند فرمایا، اور جب کپڑے ختم ہو گئے اور سوراخ باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے سوراخوں کو بند کیا فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یعنی اپنے دل میں اللہ کو جگہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی تو صرف اللہ سے، اپنا تعلق جو قائم کیا تو اللہ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھے گا، بھوک محسوس، یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے دودھ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا، حالانکہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوک سے تھے، بھوک کی شدید
تقاضا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ گویا دودھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا لیکن سیراب میں ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں اور سیراب حضرت ابوبکر ہو رہے ہیں۔ لہذا دوستی اور ایثار قربانی کا جو مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا وہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص پیش نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، لیکن ان کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو سچا دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی دوست بنایا نہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں حقیقی معنی میں کوئی دوست بننے کے لائق نہیں ہے۔ صرف یہ اگر دوستی تو صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ دوستی ہے، مخصوص ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جما لے، جو وہ کہے وہ کرے اور پھر انسان کا دل اس کے تابع ہو جائے، یہ دوستی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ زیبا نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو دوستی کرے تو اللہ کے ساتھ دوستی کرے۔ البتہ دنیا کے اندر جو دوستی ہوگی وہ اللہ کی محبت اور دوستی کے تابع ہوگی۔ چنانچہ دوست کے کہنے کی وجہ سے گناہ نہیں کیا جائے گا۔ دوستی کی تعلقات میں معصیت، گناہ اور نافرمانی نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام دوستیاں اللہ کی محبت اور دوستی کے تابع نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم اور آپ دوستی کرتے ہیں تو اس دوستی میں گناہ کا خیال نہیں رکھتے، اچھائی کا خیال نہیں رکھتے اور حد پار کر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسا دوست ملتا ہی کہاں ہے جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو۔ تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایسا دوست نہیں ملتا جس کو صحیح معنی میں دوست کہہ سکیں اور جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو اور جو کڑی آزمائش کے وقت پکا نکلے۔ ایسا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بہرحال اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا کر بھی دوست بناؤ تو اس دوستی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ دوستی حدود سے تجاوز نہ کرے، بس وہ دوستی ایک حد کے اندر رہے۔ یہ نہ ہو کہ جب دوستی ہو گئی تو اب صبح سے لے کر شام تک ہر وقت اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور اسی کے ساتھ کھانا پینا ہے، اور اب اپنے راز بھی اس پر ظاہر کیے جا رہے ہیں، اپنی راز کی باتیں بھی بتائے جا رہے ہیں، اپنی ہر بات اس سے کہی جا رہی ہے۔ اگر کل کو دوستی ختم ہو گئی تو چونکہ تم نے اپنے سارے راز کی بات اس پر ظاہر کر دی، اس کو بتا دی، تو اب وہ تمہارے راز ہر جگہ چھپا لے گا اور تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ راز کی بات ہر جگہ بتائے گا اور تمہارے لیے وہ نقصان دہ بات ثابت ہوگا۔ اس لیے دوستی اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آدمی حدود سے تجاوز کر جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور کسی سے تعلق اچھے نہیں ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہر وقت کیڑے نکالے جا رہے ہیں، یعنی اس کی ہر وقت اس کی برائی پر نظر ہو، اس کے ہر کام میں عیب تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھلائی اگر کوئی آدمی
بھائی اگر کوئی آدمی برا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص برا ہوگا تو اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی اچھائی بھی تو رکھی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ عداوت کی وجہ سے تم ان کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کرتے چلے جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب کو ان بات پر غور و فکر کرنا ہے، اور کسی سے دشمنی اور دوستی اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ قاضی بکار بن قتیبہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک قاضی گزرے ہیں، قاضی بکار بن قتیبہ رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں۔ دینی مدارس میں حدیث کی کتاب طحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف ہیں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے استاذ ہیں۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ان پر مہربان ہو گیا، اور ایسا مہربان ہو گیا کہ ہر معاملے میں ان سے صلاح اور مشورہ ہو رہا ہے، ہر معاملے میں ان کو بلایا جا رہا ہے، ہر دعوت میں ان کو بلایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو پورے ملک کا قاضی بنا دیا، اور اب سارے فیصلے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ دن رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا، اپنا قضا کا کام بھی کرتے رہے، اور جو مناسب مشورہ ہوتا وہ بادشاہ کو دیا کرتا تھا، چونکہ وہ تو عالم اور قاضی تھے، بادشاہ کے غلام تو نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام کر دیا، قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کا یہ کام غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہ ہم اتنے عرصے تک ان کو کھلاتے پلاتے رہے، ان کو ہدیے تحفے دیتے رہے، اور ان کی سفارش قبول کرتے رہے، اور اب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ فوراً ان کو قاضی کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ دنیاوی بادشاہ بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے سخی نظر آتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو قضائے عہد و عہدہ سے معزول کر دیا، بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم نے آج تک تمہیں جتنے ہدیے تحفے دیے ہیں وہ سب واپس کرو، اس لیے کہ اب تم نے ہماری مرضی کے خلاف کام شروع کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کئی سالوں کا وہ ہدیہ کبھی کچھ دیا ہوگا، کبھی کچھ دیا ہوگا، لیکن جب بادشاہ کا وہ آدمی آیا تو آپ اس آدمی کو اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں لے گئے قاضی صاحب، اور ایک الماری کا تالا کھولا تو وہ پوری الماری تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اس قاصد سے کہا کہ تمہارے بادشاہ کے پاس سے جو تحفے کی تھیلیاں آتی تھیں وہ سب اس الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس تھیلیوں پر جو مہر لگی تھی بادشاہ کی طرف سے وہ مہر بھی ابھی تک نہیں ٹوٹی ہے، یہ ساری تھیلیاں اٹھا کر لے جاؤ، اس لیے کہ جس دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا الحمدللہ اسی دن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ذہن میں آیا، اور مجھے اندر اندازہ تھا کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ مجھے سارے تحفے واپس کر دینے پڑیں گے۔ الحمدللہ بادشاہ کے دیے ہوئے ہدیہ اور تحفوں میں سے ایک ذرہ بھی آج تک اپنے استعمال میں نہیں لایا۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا صحیح نمونہ۔
کہ یہ نہیں کہ جب دوستی ہو گئی تو اب ہر طرح کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جب دشمنی ہوئی تو اب پریشانی اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ قاضی کتنی بہترین مثال ہے، ایک قاضی بکار بن عتیق رحمت اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے بادشاہ کی یعنی دوستی، بادشاہ سے جب تعلق قائم ہوا تو ہر مشورہ، ہر چیز، تحفے تحائف ملتے رہیں، لیکن جب معمولی بادشاہ کے خلاف ایک فتویٰ دینے پر بادشاہ پورا اصول کر لیا، مانگنے لگا، اگر وہ ان کو کھا لیتے یا ان کو ختم کر دیتے، وہ کہاں سے دے پاتے؟ پتہ چلا کہ جب ہم دوستی کریں اور دشمنی کریں تو اعتدال کے ساتھ کریں، اس میں یہ خیال ضرور ہو کہ یہ دوستی کبھی دشمنی میں تبدیل ہو سکتا ہے، کبھی یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا زندگی پرسکون، پر لطف گزرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔